دیکھتی آنکھوں اور مسکراتے لبوں کو میرا خلوص برا سلام۔ ایک دن زلیخا نے حسن یوسف دکھانے کے لیے مصر کی ساری عورتوں کو دعوت پہ بلایا اور سب کے ہاتھوں میں ایک ایک چھری اور سیب دے دیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا کہ ان عورتوں کے سامنے آؤ۔ قرآن کے الفاظ ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام سامنے آئے تو عورتوں نے بے خیالی میں اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ پھر زلیخا نے عورتوں سے کہا کہ تم لوگ تو مجھے باتیں کرتی تھی اور اب خود حسن یوسف دیکھ کر انگلیاں کاٹ لی۔ یہاں بھی عورتوں نے بڑی سازش اور مکاری کے تحت حضرت یوسف علیہ السلام پر جھوٹے الزامات لگا کر ان کو جیل پہنچا دیا، اور یوں یوسف علیہ السلام نے بغیر کسی جرم کے 8 سے 10 سال انتہائی دردناک قید کاٹی۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے خوابوں کی تعبیر کا علم دے رکھا تھا۔ ایک دن وہاں پہ 2 قیدیوں نے الگ الگ خواب دیکھے، اور ان قیدیوں کے پھانسی کے فتوے جاری ہو چکے تھے۔ یہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے آئے۔ ایک نے خواب یہ بیان کیا کہ میں اپنے رب یعنی اس بادشاہ کو خواب نچوڑ کر دے رہا ہوں، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ تم عنقریب آزاد ہو جاؤ گے۔ اور دوسرے نے کہا کہ میرے سر پر روٹیوں کا ایک ٹوکرا ہے اور اس سے پرندے کھا رہے ہیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ تمہیں پھانسی دی جائے گی اور تمہاری لاش کو جانور اور پرندے کھائیں گے۔ اور وہی ہوا۔ قرآن کے الفاظ ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے جسے نجات ملنی تھی اس شخص کو کہا کہ بادشاہ کو جا کر میرے بارے میں بتانا کہ مجھ پر ظلم ہوا ہے، لیکن شیطان نے اس کے ذہن سے وہ بات نکال دی، اور یوں 8 سے 10 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ایک دن بادشاہ نے ایک خواب دیکھا کہ 7 دبلی پتلی گائے 7 موٹی گاؤں کو کھا رہی ہیں، 7 خشک بالیاں ہیں اور 7 کھری بالیاں ہیں۔ بادشاہ نے اس خواب کی تعبیر کے لیے تمام نجومیوں کو بلایا، لیکن کوئی بھی اس خواب کی تعبیر نہ کر سکا، کیونکہ یہ ایک ایکسٹرا آرڈینری سا خواب تھا۔ اسی دوران وہ قیدی جو جیل سے رہا ہوا تھا وہ بادشاہ کے بہت قریب تھا اور کہا کہ جیل میں ایک شخص ہے جو اس خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے، اور اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام سے رابطہ کیا گیا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ پہلے مجھ پر جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ ہٹائے جائیں، اور یوں مصر کی عورتوں سے پوچھ گچھ کے بعد یہ ثابت ہوا کہ عورتوں نے غلط الزامات لگائے تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام سچے ثابت ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ 7 سال خوشحالی آئے گی اور اس کے بعد 7 سال قید سالی آئے گی۔ جو خوشحالی کے 7 سال ہوں گے اس میں خوب اناج اور غلہ سٹور کر لیا جائے تاکہ قحط سالی میں مشکل وقت سے بچا جا سکے۔ اور بادشاہ کو بھی خواب کی یہی تعبیر لگی، اور یوں بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے اخلاق سے متاثر ہو کر انہیں وزیر خوراک بنا دیا، اور انہوں نے معاملات کو بہت اچھے طریقے سے سنبھالا۔ انہوں نے کہا کہ گندم کو اس کی بالیوں سے باہر نہیں نکالنا، اور گندم سٹور کرنے کا آج بھی یہی طریقہ ہے۔ آج بھی گندم اسی طریقے سے سٹور ہوتی ہے اور سال ہر سال ہم اس گندم کو استعمال کر سکتے ہیں۔